بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب تک ہماری گفتگو عدل تشریعی کے ذیل میں چلتی رہی اور چند وہ موضوعات کے جن کا تعلق عدل تشریعی سے ہے، البتہ عام طور پہ کتابوں میں اس کو عدل تکوینی یا تشریعی سے نسبت نہیں دی جاتی، فقط اتنا کہا جاتا ہے کہ وہ بحثیں کہ جس کا تعلق عدل خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہے ان میں سے ایک یہ ہے۔ لہذا تین بحثیں ہم پہلے کر چکے کہ جن کا تعلق عدل تشریعی سے ہے، اور اگر کہا جائے جرنلی تو عدل خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ ان میں سے پہلی بحث کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کام انجام دیا وہ حکمت سے انجام دیا، اور پھر اس حکم کو پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور جو حکم ہم تک پہنچا اس کا سوال فقط اس صورت میں ہوگا کہ وہ حکم ہم تک پہنچ چکا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے کہ جس کی جانب پہلے توجہ نہیں ہوئی، کہ اگر پیغام پہنچنے میں کہ پیغام ہم تک نہیں پہنچا، ہم نے اگر کوتاہی کی تو یہاں پر بخشش نہیں ہے، لیکن اگر پیغام یوں نہیں پہنچ پایا کہ پہنچ سکتا نہیں تھا، مثال کے طور پہ ہم بہت ہی کسی دور افتادہ مقام پہ تھے اور وہاں پر علمی ماحول بھی نہیں تھا، عمر بھی ہماری کم تھی، تو یہاں پر الگ حکم ہے۔ لیکن اگر کراچی جیسی جگہ یا کوئی اور شہر کے جہاں پر کوئی ایک نوجوان کہے کہ میں غسل نہیں جانتا ہے، وضو نہیں جانتا، یا ائمہ کی تعداد نہیں جانتا، یا کوئی اور چیز نہیں جانتا، تو کہا جائے گا کہ یہاں پر یہ قابل معافی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جاہل کی دو اقسام ہیں، پہلی قسم جاہل قاصر اور دوسری جاہل مقصر۔ جاہل قاصر وہ کہ جو ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پر علم نہیں پہنچ پایا لیکن اس کی غلطی نہیں تھی۔ جاہل مقصر وہ کہ جو علم حاصل کر سکتا تھا، نہ ماحول کا پرابلم تھا نہ خود اس کا اپنا پرابلم تھا، لیکن اس نے نہیں حاصل کیا کیونکہ توجہ نہیں تھی، کیونکہ اہمیت نہیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی جانب۔ یہ ہے جاہل مقصر۔ اور جاہل مقصر جیسا کہ آپ نے اس کی تعریف سے سمجھ لیا کہ اس کی باس پرس ہوگی، کیونکہ علم حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو اب تک ہماری جو بحثیں ہوئیں ان میں سے ایک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کا دار و مدار اللہ کے علم اور حکمت پر ہے، لہٰذا کوئی بھی عمل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھر ائمہ کو، اور پھر علماء اور عرفاء کے ذریعے سے حجت کو تمام کیا، اور اسی طریقے سے بندوں پہ کوئی بھی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء بھی آ گئے، قانون بھی بن گیا، اب جب اس قانون پر عمل کا وقت آیا تو کیا ہم عمل کر رہے ہیں یا اللہ یہ عمل کروا رہا ہے؟ تو یہاں پر عالم اسلام میں تین اہم نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے اشاعرہ کا جو کہتے ہیں کہ اللہ کروا رہا ہے، ایک نظریہ ہے معتزلہ کا جو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا نظریہ ہے امامیہ کا کہ جو ائمہ علیہ السلام نے بہت واضح بیان فرمایا، وہ ہے ولا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین۔ پہلے نظریے کو کہ جہاں پر انسان خود کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس کروا رہی ہے، یہ ہے نظریہ جبر۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، اللہ کچھ نہیں کروا رہا بلکہ سب کچھ انسان خود کر رہا ہے اور وہ مستقل ہے، یہ ہے نظریہ تفویض۔ تیسرا نظریہ بل امر بین امرین۔ بس پہلے نظریے کے اوپر کچھ طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی کام ہے وہ انسان خود نہیں کر رہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہا ہے، اور انسان مجبور ہے۔ اگر انسان کو مجبور مان لیا جائے تو پوچھا جائے گا کہ ایسی کوئی دلیل ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں، قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی خلق کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی خلق کیا ہے۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ نے بلا شک ہمیں خلق کیا ہے اور ہمارے اعمال کو خلق کرنے کے لیے راہ ہموار کی ہے، لیکن کام ہم نے انجام دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بس جو اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس کی ضرورت ہی کچھ نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اور جب اللہ کو معلوم تھا کہ کام تو انسان کو کرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کو کرنا ہے، اور جو انسان کر رہا ہے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر رہا ہے، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بس جتنی بھی آیات ہیں کہ جس میں انبیاء کا ذکر ہے وہ سب کی سب جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی۔
اسی طریقے سے تمام وہ آیات کے جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے اور کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہے، کہا جائے گا یہ بھی فائدہ مند نہیں ہے ہمارے لیے، کیوں کہ ہم تو خود کچھ کر ہی نہیں سکتے، بس یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ کہنا ہی بیکار ہے۔ پھر جتنی بھی آیات ہیں کہ جس میں اچھے لوگوں کی تعریف کی ہے، برے لوگوں کی مذمت کی، کہا جائے گا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اچھا آدمی انسان خود نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کروا رہا ہے، اور برا خود نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کرا رہا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ایک بڑی تعداد اہل سنت کا ہے، اشاعرہ کا، کہ انسان مجبور ہے۔ پھر اس کے بعد موضوع آتا ہے، اسی کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے کہ پھر آخرت کا عذاب اور آخرت کی سزا اور آخرت کی جزا بھی بیکار ہے، کیوں کہ جب انسان نے خود نہیں کیا تو پھر یہ کام اللہ نے کیا، اور جب اللہ نے کیا تو انسان کو سزا کیسی؟ در حقیقت نظریہ جبر، اگر اس میں آپ سزاؤں کو دیکھیں، آخرت کی سزا کو دیکھیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ سب کچھ تو اللہ نے کیا تو پھر آخرت کی سزا کیوں ہے؟ یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی سے زبردستی ہوئی کام کرائیں، بعد میں اس کو سزا دیں گے تم نے یہ کام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے لہو و لعب سے اور فضولیات سے پاک و پاکیزہ ہے، بالکل منزہ ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پاک اور پاکیزہ ہے اس قسم کے کلمات اور نازیبہ چیزوں سے اور اس قسم کی شرک آلود باتوں سے۔ اور اگلے مرحلے میں کہا جائے گا جنت و جہنم کا ہی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب جنت بنی ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو اچھا کام کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور جہنم بنی ہے برے کام کرنے والوں کے لیے تو برا کام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ نظریہ جبر بالکل غلط۔ اب دیکھا جائے نظریہ تفویض کو، یہ کہتے ہیں کہ انسان سب کچھ خود کر رہا ہے، تو کہا جائے گا ہاں ارادہ اور اختیار ہمارا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے اذن کی ضرورت ہے، اللہ کی طاقت کی ضرورت ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا اذن ہے، لیکن اذن سے مراد رضایت نہیں ہے، بلکہ اذن سے مراد کہ اللہ نے آزاد ہمیں چھوڑ دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، یہ کام کرو، لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ہو گیا نظریہ تفویض۔ تیسرا نظریہ کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نچوڑ ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملا، وہ کیا ہے؟ بالامر بین امرین، کہ انسان کے پاس جو طاقت ہے وہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنے اختیار سے کام کرتا ہے لیکن طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بس یہ نسبت ایک جانب اللہ کی جانب، اس فعل کی نسبت ایک طرح سے اللہ کی جانب ہے اور دوسری طرح سے خود بندے کی جانب ہے۔ اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک الیکٹرک ٹرین چل رہی ہے، چلانے والا ڈرائیور ہے، لیکن نسبت دی جاتی ہے ٹرین کس سے چل رہی ہے؟ کہا جائے گا کہ الیکٹرک سے۔ ٹرین کس سے چل رہی ہے؟ کہا جائے گا کہ چلانے والے کے ذریعے سے۔ کبھی بجلی کی جانب نسبت ہے اور کبھی چلانے والے کی جانب نسبت ہے۔ اب اگر یہ غلط جگہ پر ٹرین کھڑی کر دے تو یہ نسبت بجلی کی جانب دی جائے گی یا چلانے والے کی جانب؟ تو جواب ملے گا چلانے والے کی جانب۔ بالکل ایسے ہی طاقت اور قدرت اور سب کچھ اللہ کی جانب سے، وہاں پر تو فقط بجلی کی مثال ہے، یہاں پر زمین اور طاقت اور سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن کرنے والے ہم ہیں۔ لہذا یہ نظریہ تفویض بھی بالکل باطل ہے۔ درمیانی راہ کیا ہے؟ بالامر بین امرین، کہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی نے ہمیں اختیار دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اور تمام وہ آیات کہ جن میں انبیاء علیہ السلام نے حکم دیا وہ بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور تمام وہ آیات کہ جس میں کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہے، اور تمام وہ آیات کہ جس میں جزا اور سزا اور جنت و جہنم کا ذکر ہے، وہ سب اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ یہ نظریہ نکلا کہاں سے؟ تو یاد رکھیں اس میں بنو امیہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ فاسق و فاجر بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے کردار پر پردہ ڈالیں جبر کے ذریعے سے اور عوام کو مصروف کر دیں، یہ کہہ کے کہ جو کچھ یہ بادشاہ اور خلیفہ کر رہا ہے در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہا ہے، وہ حاکم ہے، ورنہ انسان کی کیا قدر۔ بس اگر کوئی نیک ہے، مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام اگر نیک ہیں تو کیا ذہن میں ڈالا جائے کہ وہ تو خود کر رہے ہیں، خود نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کروا رہا ہے۔ اور اگر یہ حاکم ہے، شام ایسے کردار کا ہے، تو کہا جائے کہ یہ خود نہیں کر رہا بلکہ اللہ کروا رہا ہے۔ تو یہ وہ نظریہ تھا کہ جس سے لوگوں نے اپنے کردار کو بچانا چاہا اور اپنے اعمال پہ پردہ ڈالنا چاہا۔ ایک اور مثال جو دی جا سکتی ہے بالامر بین امرین کے ضمن میں، کہ اگر کسی شخص کا ہاتھ مفلوج ہے اور ایک خاص انجیکشن کی اسے ضرورت ہے،
یا یہ کہ اس کی رگوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک شوق خاص لگانا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ آدمی اچھا کام کرے تو کیا نسبت اس کیمیکل یا انجیکشن کی جانب دی جائے گی کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، یا الیکٹرک شاک کی جانب دی جائے گی، یا انسان کی جانب دی جائے گی؟ کہا جائے گا انسان کی جانب دی جائے گی، لیکن طاقت اور قدرت کس کی جانب سے ہے؟ اس مثال میں انجیکشن یا کسی الیکٹرک شاک کی جانب۔ اب اگر سزا دی جائے گی تو کس کو دی جائے گی؟ اس ڈیوائس کو جس کے ذریعے سے الیکٹرک پاس ہو رہا ہے، یا اس انجیکشن کو یا اس سرنج کو کہ جس نے یہ کیمیکل انجیکٹ کیا؟ کہا جائے گا نہیں، طاقت یا ایک وسیلہ اس کی جانب سے تھا، دوا یا الیکٹرک کی جانب، لیکن کرنے والا کون تھا؟ شخص تھا۔ کرنے والا کون تھا؟ یہ آدمی تھا کہ جس نے اس کام کو انجام دیا۔ پس بنو امیہ نے اس نظریے کو بہت پھیلایا، اور وجہ کیا تھی کہ اپنے کردار پر پردہ ڈالا جائے۔ پس اسلام میں تین اہم نظریات ہیں انسان کے فعل کے بارے میں۔ ایک ہے جبر، یعنی انسان مجبور ہے اور اللہ سب کچھ کرا رہا ہے معاذ اللہ، یہ ہے اشاعرہ کا نظریہ۔ ایک ہے تفویض کہ اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ ہے معتزلہ کا نظریہ۔ اور ایک ہے بالامر بین امرین، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک راہ کہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہے ہیں۔ لیکن بعض کام ان میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ غلط ہوں لیکن ہمیں سزا نہ ہو، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے جبر کیا، بلکہ کہا جائے گا یہ شخص مجبور ہو گیا فلانے شخص کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ کسی کی اولاد پر گن رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ تم یہ بیان دو یا شراب پیو ورنہ تمہاری اولاد کو مار دیں گے۔ یہاں پر آیا شراب پینا جائز ہے؟ کہا جائے گا بالکل جائز ہے، کیونکہ اولاد کی جان کو خطرہ ہے۔ اب اگر اس نے شراب پی لی تو اپنے ارادے سے پی، کہا جائے گا ہاں، ہاتھ خود بڑھایا، ارادہ اسی کا تھا، اختیار بھی اسی کا تھا، پیا اس نے خود، لیکن یہاں پر ایک جبر تھا۔ جبر کیسا تھا؟ وہ جبر ایسا تھا کہ پہلے والا جیسا جبر نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، بلکہ یہاں پر جبر کون سا ہے کہ اس کے بچے کی جان خطرے میں تھی، اگر یہ جان بچانا چاہتا تو اس کے پینا تھا۔ اب آیا روز قیامت اس کو شرابی سمجھا جائے گا کہ روز قیامت اس پہ شراب کی سزا جاری ہوگی کہ تم نے پی تھی، ہماری مخالفت کی تھی؟ کہا جائے گا نہیں، یہاں پر یہ مجبور تھا۔ تو یہ چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو بہت سارے اختلافات دور ہو جائیں۔ چند یہ نظریات کے جو اہم تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے، اور اس کے علاوہ جو بحثیں جس کا تعلق عدل سے تدریجاً بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔